آپ ماہنور کے بارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتی۔ گھٹیا لڑکی کی وجہ سے سب تباہ ہونے دیں گے جسے کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت تذلیل کر لی انہوں نے میری بیٹی کی۔ آخرکار ماہنور فیصلہ کر لے گی کہ اسے زین سے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر اس کی ماں کے بعد اس دنیا میں کوئی مضبوط سہارا اس کو کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف زین ہے۔ زین وہ واحد انسان ہے جو شروع سے لے کر اب تک ماہنور کے ساتھ مخلص ہو کر کھڑا رہا، جس نے اپنی ماں، جداد اور اپنے اسٹیٹس تک کی پرواہ نہیں کی، ماہنور کی صرف محبت کی خاطر۔ اور جب ماہنور فون کر کے زین کو بتائے گی کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے اور مل کر جب وہ زین سے کہے گی کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو زین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ وہ بہت خوش ہو جائے گا اور ماہنور کو کہے گا کہ میں ہر قدم پہ، ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہیں کسی بات کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف زین کی ماں کے سر پر بہت بڑا بم گرنے والا ہے، کیونکہ وہ اپنا بزنس امپائر بچانے کے لیے اب زین کے بعد اپنی اکلوتی بیٹی علیزہ کی قربانی دینے جا رہی ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف ہی دانش سے اس کا رشتہ طے کر دے گی، صرف اس لیے کہ اس کا بزنس ڈوب رہا ہے۔ دلاور نے جب سے ان کے بزنس میں سے اپنے شیئر نکالے ہیں، مارکیٹ میں ان کے بزنس کے لیے اچھی خبریں نہیں پھیل رہی۔ اب وہ دانش کی ماں کے پاس جائیں گے اور خود سے رشتہ مانگیں گے اور کہیں گی کہ ہمیں اپنے کاروبار اور اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے ان دونوں بچوں کا رشتہ کرنا پڑے گا۔ ہم کیوں اس گھٹیا لڑکی کے لیے جس نے ہمارے خاندانوں میں پھوٹ ڈلوا دی، ہمارے بزنس کو تباہ و برباد کر دی، ہم اس کے لیے یہ سب قربانیاں دیں۔ اور اس پر دلاور جیسے ہی گھر انٹر ہوگا تو زین کی ماں سے اپنی بیٹی کے لیے یہ گھٹیا لفظ سن کر ان پر برس پڑے گا اور انہیں کہے گا کہ خبردار جو آپ نے میری بیٹی ماہنور کے بارے میں ایک بھی گھٹیا لفظ کہا، کیونکہ اب وہ کوئی اور نہیں دلاور کی بیٹی ہے۔ یہ بات سنتے ہی ربیہ بیگم کے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل جائے گی۔ اس طرف زین اور ماہنور کی نکاح کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ زین کے کچھ دوست اور ماہنور کی دوست وغیرہ شامل ہو کر ان کا نکاح پڑھوایا جائے گا، لیکن ان کے ماہنور کے ماموں ممانی کے تو پتنگے لگ جائیں گے، کیونکہ ان کی سونے کی چڑیاں ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، لیکن وہ بھی باز آنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ وہ کوئی نہ کوئی نقصان ماہنور کو ضرور پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی مقصد ہے، ماہنور کے تھلور دولت بٹورنا، کیونکہ اب انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ماہنور کی جس سے شادی ہو رہی ہے وہ زین بھی بہت امیر کبیر ہے اور اب تو ماہنور کا باپ بھی امیر ہے۔ ان دونوں کے تھرو ماہنور کے حوالے سے دولت نکلوائی جا سکتی ہے۔ وہ اسی پلاننگ میں لگے ہوں گے، لیکن زین اور ماہنور کا نکاح پڑھوا دیا جائے گا۔